رب إني صلى الله واشفي عبادك اللهم اغفر لنا ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا تھا اور فرشتوں کا کچھ موضوع بیان کر دیا تھا. بڑے فرشتے 4 فرشتے ہیں. ان میں سب سے افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، پھر میکائیل، اسی طرح اسرافیل اور اسرائیل جو لفظ ہے یہ ویسے احادیث میں نہیں آتا، لیکن اس کو ملک الموت کہہ لیں. یہ 4 بڑے فرشتے ہیں اور ان 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سونپ رکھے ہیں کہ تم نے یہ کرنا یہ کرنا. مثلا یہ بارش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ بارش کا انتظام تو نے کرنا ہے. جان نکالنے والا فرشتہ ملک الموت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جذبات سے عاری کر دیا. ملک الموت کے اندر جذبات نہیں ہیں کیونکہ جان نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب کسی بچے کی جان وہ فرشتہ قبض کرتا ہے یا کسی کی والدہ یا والد کی، تو دکھ ہوتا ہے عام طور پہ ہر بندے کو. لیکن اس فرشتے کو اللہ نے جذبات سے عاری کر دیا ملک الموت کو، کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ نہ کسی کے رونے کا، نہ چیخنے کا، نہ پکارنے کا. وہ اپنا ڈیوٹی کا کام سر انجام دے رہا ہے بس.
اس نے نہ نبیوں کو چھوڑا ہے نہ ولیوں کو چھوڑا ہے، ہر ایک کی جان اس نے نکالی ہے۔ آخر میں شیطان کی دنیا میں سب سے آخر میں جب پوری دنیا میں انسان اور جن ختم ہو جائیں گے تو شیطان جو ہے جس کا نام عزازیل ہے، اس شیطان کی جان وہ ملک الموت قبض کریں گے۔ ہر بندے کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، وگرنہ وہ فرشتہ تیار ہے کس کی طرف اللہ کا حکم ہو اور وہ اس کی جان قبض کر لے۔ پھر فرشتہ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو قیامت کی پکار لگائیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا فرمایا وہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ ہاتھ میں اس کے ایک سینگ ہے جسے سور کہہ دیتے ہیں صاد کے ساتھ، وہ منہ میں لگائے ہوئے اور اس کی نظریں اللہ پہ ہیں۔ ایک ہی حالت میں ہے کہ کب اللہ حکم دے اور کب وہ سور کو پھونک دے سور میں، اس کے نتیجے میں قیامت آ جائے۔ وہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ سور میں پھونک دے گا، 2 مرتبہ پھونکے گا، ایک مرتبہ لوگوں کو کائنات ختم کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ پھر لوگوں کو اٹھانے کے لیے۔ یہ 2 مرتبہ وہ آواز لگائے گا اس سینگ میں جسے سور کہتے ہیں، اور پھر ساری کائنات اللہ کی طرف اٹھ جائے گی۔ من الاجداث الی ربہم ینسلون، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے رب کی طرف تیز بھاگیں گے۔ یہ ملک، یہ ہے قیامت قائم کرنے والا فرشتہ اسرافیل۔ اب باری آتی ہے کتابوں پہ ایمان کی۔ کتابیں مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے۔ زبور جو ہے یہ نغموں کی کتاب ہے، دراصل اللہ کی حمد کی یہ کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں احکام نہیں تھے۔ حضرت داؤد جو ہیں حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، بنی اسرائیل میں سے۔ یہ ان نغمات کو، ان حمدوں کو جو رب کریم کی صفات تھی ان کو گنگناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی حکم دیا کہ جب داؤد پڑھیں اور پہاڑوں کو تو اس کے ساتھ تم بھی ورد کرو۔ تو سپیڈ اتنی تھی ان کے پڑھنے کی کہ اگر کہتے جی میری سواری تیار کرو تو سواری تیار کرنے سے پہلے پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی جس کی آواز اچھی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ لہن داؤدی ہے جی، اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ مثال کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے زبور۔ زبور یہ اس کا معنی ہے ٹکڑا، زبور کا معنی ٹکڑا، اس کی جمع آتی ہے زبور، قرآن میں بھی آئی ہے۔ تو اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، زبور سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیں، وہ تختیوں پہ لکھ کے دیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا تورات کو، جب آپ کوہ طور پہ گئے وہاں سے لے کے آئے۔ آج بھی اس کا کوئی نہ کوئی نسخہ کہیں موجود ہوگا۔ اوریجنل جو تورات ہے دنیا میں کہیں موجود ہے، علم نہیں ہے، ڈھونڈنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں وہ تورات۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا ہیکل سلیمانی، جی مسجد اقصیٰ کو گرا کے اس کے نیچے ہمارا جو ہے 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے سارے عرب کو مشکل میں ڈال رکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گراؤ، اس جو نیچے بلڈنگ ہے اس میں ہماری تورات کا اصل نسخہ ہے۔ تورات کا لفظی معنی ہے قانون، اصول، ضابطہ، تورات کا معنی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کتاب نازل فرمائی حضرت عیسیٰ پہ، انجیل۔ اب انجیل جو ہے اس میں بھی احکام نہیں ہے،
احکام کوئی نہیں ہے اس میں. حضرت یسوع مسیح علیہ السلام ان کے واقعات لکھے ہوئے. ان کے مشہور 4 شاگرد ہیں. یوحنا ہے، مرکز ہے، متی ہے اور لوکا ہے. یہ 4 مشہور شاگردوں نے اپنی کتابیں لکھ دیں. جیسے ہم احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فلاں فرمایا، وہاں گئے، چل کے گئے. اس میں بھی یہی لکھا ہے بس کہ یسوع بستی میں داخل ہوئے، سمندر کے کنارے گئے، فلاں کیا، نبینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا. جس کا جسم خراب ہو چکا تھا، کوڑی، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گیا. پرندے کی صورت بنا کے تر باذن اللہ اڑا دیا. یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ 4 انجیلیں ہیں. 1914 میں ایک انجیل کا نسخہ اور ملا جسے انجیل برناباس کہتے ہیں. یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. جب حضرت عیسیٰ نے پکارا تھا نا، من انصاری اللہ، میرا اللہ کی طرف کون مددگار ہے، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار، اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. تو 5 قسم کی انجیلیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ اللہ کی الہامی کتاب ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے. اصل نسخہ کوئی نہیں اس کا، وہ جو واقعات ہیں حضرت عیسیٰ کے وہ لکھے ہوئے ہیں، پیشین گوئیاں. اور پھر آخری کتاب جو ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں حمد باری تعالیٰ بھی ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، حمد ہے. سورہ اخلاص پڑھ لیں، حمد ہے. آخری 2 کل پڑھ لیں، حمد ہے. سورہ کافرون پڑھ لیں، اس میں بھی حمد ہے. سورہ رحمان پڑھ لیں، اس میں تعریف ہے. اب سورہ رحمان بار بار آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تقریباً 27 مرتبہ آتا ہے. تو سورہ رحمان یہ بھی اللہ کی حمد ہے. تو یہ سورت ہوگی زبور کی. قانون تورات میں احکام لکھے ہوئے تھے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ آراف، یہ پڑھے. سورہ توبہ، انفال، یہ سارے احکام کی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی انجیل کا یہ تورات کی صورت ہو گئی احکام کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم جیسے انجیل میں واقعات لکھے ہیں وہ پڑھنے ہیں، تو آپ پڑھیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم. یہ وہ صورتیں ہیں جن میں واقعات لکھے. سورہ قصص، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں واقعات لکھے ہیں، پرانی قوموں کے واقعات لکھے ہیں. سورہ احقاف پڑھ لیں، اس میں بھی یہی. تو یہ قرآن کریم یہ مجموعہ ہے ان پچھلی 3 کتابوں کا، تورات کا، انجیل کا، زبور کا. اور اس میں شامل کر لیں حضرت ابراہیم کے صحائف. سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آخرت زیادہ قائم رہنے والی ہے. فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. تو قرآن کریم ان تمام کا مجموعہ ہے اور کامل ترین کتاب ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کتابوں میں فرق نہیں کرتے. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے. اس میں فرق کوئی نہیں. لا نفرق بین احد منہم، نہ رسولوں میں کوئی فرق. یہ کتاب ضابطہ حیات ہے. اس قرآن مجید کے 3 مضمون ہیں. سب سے پہلے معرفت الہی، توحید الہی، اللہ کے بارے میں. اگر کسی نے پڑھنی ہو سورہ کافرون، سورہ الاخلاص اور آخری 2 صورتیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ اللہ کی توحید کے بارے میں بہترین صورتیں، بہترین آیات. اور دوسرا اس کا تعلق ہے ہمارے اور آپ کے اعمال کے ساتھ، کہ ہم عمل کیسے کریں جنہیں احکام کہتے ہیں. اور تیسرا ہے
وہ ہے پچھلی قوموں کے واقعات اور جنت دوزخ کے مناظر، ثواب یا سزا یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، اور بیشتر وہ ہیں جو مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں آپ کا اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات، اس وقت احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو قرآن کریم مجموعہ ہے عقائد کا، معاملات کا اور پچھلی قوموں کے احوال کا، جنت دوزخ کا۔ اس قرآن میں تاجروں کا بھی تذکرہ ہے، تجارت کیسے کرنی، سود اور بے میں فرق کیا گیا، تجارت اور سود میں فرق کیا گیا۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی میں ایک چیز لاتا ہوں 50,000 کی 60,000 میں بیچ لیتا ہوں، تو اسی طرح میں کسی کو پیسے دے دوں کہ سال 2 سال کے بعد اتنے مجھے زائد مل جائیں، یہ بھی تجارت ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، احل اللہ الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ اب فرق کیا ہے کہ تجارت اور سود میں فرق یہ ہے کہ جنس اگر ایک ہو، مثلا میں کسی کو پیسے دیتا ہوں، پیسے کے بدلے پیسہ لوں گا زائد، تو یہ ہے سود۔ لیکن اگر میں کوئی چیز بیچوں، مثلا موٹر سائیکل ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت 60,000 ہے، میں کسی کو دے دوں قسطوں پہ کہ مجھے 75,000 دے دینا، تو جائز؟ 15,000 زائد لیا، لیکن کیا اس کو موقع بھی دے دیا چلانے کا، جنس مختلف ہو گئی۔ قرآن کریم کے احکام یہی ہیں، نقد ادھار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز نقد میں کم قیمت میں ملے گی، ادھار میں زیادہ قیمت میں ملے گی، یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ موٹر سائیکل آپ قسطوں پہ نکلوا لیں، گاڑیاں گھر بنوا لیں، چیزیں خرید لیں قسطوں پہ، چونکہ ان کی جنس بدل گئی۔ اب مکان کی جنس اور ہے، پیسے کی جنس، موٹر سائیکل کی جنس اور ہے، روپے کی جنس اور ہے، اسے سود نہیں کہیں گے۔ تو قرآن کریم نے احکام بیان کر دیے، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اب اس کے بعد کتابوں کے بعد ایمان آتا ہے رسولوں پہ۔ رسول 313، نبی 1,00,000 سے زائد۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے پاس وحی بھی آتی ہے، تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے۔ نبی کے پاس وحی تو آتی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پیغمبروں کے اللہ تعالیٰ نے 28 پیغمبروں کے اللہ نے قرآن میں نام لے دیے ہیں، 28 پیغمبروں کے۔ ان میں پھر رسولوں کے، ان میں سب سے اہم جو رسول ہیں وہ 5 ہیں بڑے، انہیں کہتے ہیں اولو العزم رسول، پکے ارادے والے۔ ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، نوح ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 بڑے پیغمبر اور رسول ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو ہم ہر ایک رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کا نام ہمیں علم ہو یا نہ ہو، کسی نبی کا نام آتا ہو یا نہ آتا ہو، علاقے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ پہلے نبی حضرت آدم، پہلے رسول حضرت شیش بات کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو جن جن علاقوں میں اترے وہ برحق ہیں، اللہ رسول نے بتا دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے، نہ کسی میں غلو کرتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے بڑھا دیا حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کی شان سے بڑھا دیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ پہلی بات ہے سولی نہیں ہوئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا نہ پھانسی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن تشبیہ پڑ گئی، مشابہت پڑ گئی۔ وہ بندہ جس نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی، اللہ نے اس کی صورت کو حضرت عیسیٰ کی صورت بنا دیا،
اور حضرت عیسیٰ کو برافع اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا اپنی رحمت سے، اور جب پکڑا گیا وہی جو نشاندہی کرنے والا تھا اس کی صورت عیسیٰ کی بنا دی، اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی دے دی۔ قرآن سے سچی بات کسی کی نہیں، قرآن یہی کہتا ہے۔ باقی جو آج کی انجیلیں ہیں یہ بعد میں ان میں بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کا نسخہ اٹھا لیں، آج کے انجیل کا اٹھا لیں، بہت زیادہ فرق ہوگا۔ کوئی شاید ہی کوئی بات آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلی وہ خرابی جو رسولوں کے بارے میں ہوئی ہے وہ ہے غلو، کہ ان کو ان کی شان سے بڑھا دینا۔ اب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی فرماتے ہیں فی المہدی، کہتے انی عبداللہ۔ لوگوں نے پوچھا مریم کہاں سے آیا بچہ، یہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، جی بولنا نہیں۔ اللہ نے کہا گفتگو نہیں کرنی، یہ بچہ بول کے بتائے گا۔ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ 1 2 دن کا 3 دن کا 7 دن کا وہ بول کے کہتا ہے، ماں پہ الزام لگتا ہے اس کے سامنے، بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، تو بول کے کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول بھی ہوں، اس کا نبی بھی ہوں۔ وہ پاکیزہ انسان تھے، لیکن ہے انسان، اللہ کے پاس آسمان پہ ہیں، دوسرے یا تیسرے آسمان پہ ہیں، اور قیامت کے نزدیک اتریں گے، اسی لیے انہیں مسیح موعود کہتے ہیں۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت دم کیے، لوگوں کے جسموں پہ ہاتھ پھیرا، اس لیے انہیں مسیح کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے بہت سفر کیا، کہیں ایک جگہ ٹھہرے ہی نہیں، کبھی کسی علاقے میں چلے کبھی کسی علاقے میں، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا۔ اور تیسرا معنی جو دجال کے بارے میں آتا ہے مسیح کا معنی، اس کا معنی ہے کہ جس کی آنکھ بند ہوگی۔ تو یہ مسیح کے 3 معنی ہیں۔ سب سے پہلا کہ انہوں نے بہت دم کیے، لوگوں کو ہاتھ پیرا علاج، آنکھیں خراب، اس پہ سر درد ہے اس کو صحیح، جسم اس کو ہاتھ لگانے والا، بہت ہاتھ لگانے والا، مسیح اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 بہت سفر کرنے والا، اور نمبر 3 کہ جس کی آنکھ بند ہو۔ یہ 2 معنی تو حضرت عیسیٰ کے لیے ہیں، باقی 3 معنی دجال کے لیے۔ اب دجال کی کیا آپ سمجھیں ذرا، دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اس لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ لوگوں کو شفا بھی دے گا، ہاتھ لگا لگا کے شفا دے گا، حتیٰ کہ کسی کو کہہ دے گا کہ تیرا باپ کو اگر میں زندہ کر دوں، مرے ہوئے کو، مجھ پہ ایمان لائے گا۔ لوگ ایمان لے آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا وہ مردہ لوگوں کو زندہ کر دے گا، صورتیں بنا دے گا۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ دجال کی دائیں آنکھ وہ بند ہوگی۔ جیسے آپ انگور دیکھیں نا، کبھی انگور جو خراب انگور ہو اس جیسی آنکھ ہوگی، ابری ہوئی۔ تو آج جو شوبدہ باز پھرتے ہیں وہ سارے دجالی صفات کے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں نا سارے، وہ دجالی دعوے کہ جلا کے راکھ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، کاٹ لگا دوں گا، سارے وہ دجال کے فتنے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کے اولیاء وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، معاشرے میں چلتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہوتا، کوئی ان کی پگڑی دستار نہیں ہوتی، کوئی ان کی درگاہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اللہ کے جو اولیاء ہیں نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ ان پہ نہ خوف ہوتا ہے، نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ کوئی نشانی ہوتی، اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا، یہ اللہ کا ولی تھا۔ زندگی میں بڑے من کے گراتے ہم نے دیکھے ہیں لوگ، یہ شوبدہ باز لوگ ہیں، اس لیے ان سے بچیں، ایمان مت خراب کریں۔ تو ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مجھے نبی کسی نبی پہ فضیلت نہ دے، خود اپنے صحابہ کو فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے ایسے شان سے نہ بڑھانا جس طرح کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا۔ ہم نے بھی تو بڑھایا ہے،
ہم نے نور من نور اللہ کہہ دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں. ہم نے بھی اللہ کا حصہ بنا دیا. اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد, نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی مجھ سے نکلا. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کہف آخری آیت, قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اب قرآن اگر یہ گستاخی ہے تو قرآن گستاخی کرتا ہے, ترجمہ کوئی کر کے دیکھ لے. تو نبی کائنات بشر تھے, افضل تھے, لیکن ہے انسان تھے. تو کسی رسول کو اس کے مرتبے سے نہ بڑھائیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا گناہ ہے, اسی طرح رسول اللہ کو نور من نور اللہ کہنا بھی گناہ ہے. اور پھر اگر نور ہے تو پھر ماں بھی نوری, خاندان بھی نوری, اور اس خاندان کا بڑا ابو لہب وہ بھی پھر تو نوری ہوا. اپنے عقائد کی حفاظت کریں, یاد رکھیے. صرف واہ واہ کروانے کے لیے لوگ بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, افضل البشر, کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں, لیکن ہے بشر, نور نہیں ہے. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے, تمام رسولوں کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہر پیغمبر کو مانتے ہیں. تو یہ ہے رسولوں پہ ایمان. جو میرے رسول کہہ دیں وہ میں نے مان لینا ہے, جو نہ کہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. آپ نے شراب کے بارے میں جب حکم دیا نا کہ شراب حرام ہو گئی, تو لوگوں نے مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے. گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے سیلاب آیا ہوا. حضرت انس کے چچا آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ شراب ہے, یتیم بچوں کی ہے, اب میں اسے سرکہ نہ بنا لوں؟ سرکہ آپ نے فرمایا لا, نہیں, حرام چیز کو استعمال کرنا ہی حرام ہے. ہاں الا کہ کوئی اور علاج نہ ہو, مثلا کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو, زندگی بچانے کے لیے آدمی حرام ٹکڑا کھا سکتا ہے اگر زندگی بچتی ہو. کیوں؟ زندگی سب سے اہم ہے, انسانیت پہلے ہے, مسالک اور مذاہب بعد میں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, انسانیت پہلے. عیسائی کا بچہ بھی جنت میں جائے گا اگر وہ فوت ہو جائے, بلوغت سے پہلے جو مر گیا وہ جنت میں جائے گا وہ بچہ. بعض کہتے ہیں ایک آراف مقام ہے, آراف, جنت اور دوزخ کے درمیان, وہاں تمام بچے ہوں گے, عیسائیوں کے, یہودیوں کے, ہندوؤں کے, سکھوں کے. اس لیے نفرت نہ کریں, نفرت کرنی ہے تو اپنے دین کی بنیاد پہ کریں. بالغ آدمی پہ دین فرض ہوتا ہے, نابالغ پہ فرض نہیں ہوتا. چاہے اس نے ماتھے پہ وہ نشان لگایا ہو ہندوؤں کا بچہ ہے, اگر بالغ نہیں ہے اسے اس وجہ سے برا نہیں کہیں گے کہ وہ ہندو ہے. کیوں؟ وہ بڑا ہوگا, عقل آئے گا, عقل آئے گی, شعور آئے گا, پھر اسے تبلیغ کرے, واز کرے. تو رسول جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, مرسل ہیں, ان کی اتباع واجب ہے. اگر پچھلی امتوں میں اچھی بات ملے, قرآن اس کی تائید کرے, تو ہم اس کو مانتے ہیں. اگر رسول اللہ مثلا پچھلی امتوں میں 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز تھا, حضرت یعقوب کے گھر میں 2 سگی بہنیں, تو اس وقت جائز تھا. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. قرآن کہتا ان تجمعوا بین اختین, یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کر لو. قرآن نے حرام کر دیا, دین نے حرام کر دیا, رسول نے حرام کر لیا, ہم نے مان لیا. اب روزہ پہلی قوموں میں تھا, اس رسول نے بھی روزہ رکھا, ہم نے بھی رکھ لیا صلی اللہ ہو. نماز ان میں بھی تھی, نماز شروع میں ہم میں بھی 2 نمازیں تھیں, صبح اور شام کی. سبحوا بکرۃ و اصیلا,
پھر بعد میں 5 نمازیں آ گئیں، ہم نے ہر اس چیز کو مانا جو پچھلی امتوں میں تھی، اور اللہ کے رسول نے اس کو زندہ رکھا، اس کو حکم دے دیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے جو سب سے نازک معاملہ ہے، تقدیر، کہ تقدیر کیا ہے۔ بہت احباب گمراہ ہو جاتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں، کہ جی ایک بندہ اللہ نے جب لکھ دیا کہ بے نمازی ہے تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ لکھ دیا کہ اس نے قتل کرنا ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھ دیا کہ اس نے سچ بولنا ہے تو صدیق اس کا کیا، اس میں اچھائی ہے؟ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اب میرے بارے میں اللہ نے مثلا لکھ دیا ہے کہ میں نے واز کرنا ہے تو مجھ میں اچھائی کیا ہے؟ ایک کافر کو کفر دے دیا، اللہ نے لکھ دیا اس نے کافر بننا ہے، تو ظاہر اللہ نے لکھا، اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں میرے بھائی، تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے۔ پیدا کرنے میں، مارنے میں، صحت دینے میں، بیمار کرنے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، اور کیا کمانا ہے۔ لیکن جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بندے کو اختیار دے دیا۔ نماز پڑھو آپ کے اختیار میں، نہ پڑھو آپ کے اختیار میں، نیکی میرے اختیار میں، بدی میرے اختیار میں۔ اب آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ اللہ نے کسی کو پکڑ کے مسجد میں کھڑا کر دیا؟ نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اعمال میں آزاد ہے۔ کوئی آدمی گالیاں دے دے، کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی نیکی کر لے، ذکر الہی کر لے، کو برا بلا کہہ لے، کوئی حرام کمائی کھائے، کوئی حلال کمائی کھائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، کاغذ آپ کے پاس ہے، قلم آپ کے پاس ہے، ممتحن آپ کو روکتا نہیں ہے، جو مرضی لکھ دو، نمبر اس نے اپنی مرضی کے دینے۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کو معذور پیدا کر دیا مثلا اس کے پیدائش میں، تو اللہ نے پھر اس کو مرفوع القلم بھی بنا دیا ہے۔ اب ایک آدمی پاگل ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا دوہرا اجر ہے، بیٹھ کے نصف اجر ہے۔ ایک بندے کی ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہے، تو اس کو دوہرا اجر اس کو بھی ملے گا۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، قائم نہیں رہتا۔ یہ تقدیر جو ہے نا ہمارے اعمال کے ساتھ نہیں ہے، تقدیر ہے ہمارے پیدا کرنے کے ساتھ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی یا دی تھی پھر لے لی، تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے تقدیر کو الزام نہ دیں کہ جی میں اگر میری تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اسی لیے میں چوری کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، یہ تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے چوری نہ کرو۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ واپس آئے نا، تو کچھ عورتیں آ گئیں وہاں سے، مکے سے، جو پیچھے رہ گئی تھیں، تو ان سے پھر آپ نے عہد لیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم زنا نہیں کریں گی، ہم دین پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اعمال میرے اور آپ کے، اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اللہ کو علم ہے، علم ہونا اور چیز ہے، مجبور کرنا، اور علم ہونا اور چیز ہے، کسی کو مجبور کرنا اور۔ دو فرقے بن گئے، ایک فرقہ قدریہ جنہوں نے کہا کہ تقدیر ہوتی ہی نہیں، اللہ کو تب علم ہوتا ہے جب بندہ کام کر لیتا ہے، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور جبریہ فرقہ، انہوں نے کہا کہ بندے پہ واجب ہے جو اللہ نے لکھ دیا، بس اللہ نے آگ میں پھینکنا ہے پہلے لکھ دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، مومنین کا کیا ہے تقدیر کے بارے میں خیال؟
یہ تمام معاشرے میں یہ بات پہنچا دیں کہ اللہ کو علم ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ اسے لاگو نہیں کرتا. بارش کا اللہ کو علم ہے، برسائے گا. دنیا بنانی تھی بنا دی، مجھے پیدا کرنا تھا کر دیا، یہ ہے میری تخلیق. گویا دنیا کی تخلیق اور ختم کرنے میں مالک کو پتہ بھی ہوتا ہے، اسے وہ نافذ بھی کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. وہ مارنا چاہے کوئی روک کے دکھائے، وہ بیمار کرنا چاہے کوئی صحت دلا کے دکھائے، اس کے قدرت کے خزانہ میں لکھا ہے کیا کرنا. لیکن نیک یا بد ہونا میرے اور آپ کے اختیار میں، میرے اور آپ کے اختیار میں. دل کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، اعمال اچھے ہوں گے. اللہ کو علم ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا. اللہ کو علم ہے کہ اس نے چوری کرنی ہے لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا. علم ہونا اور چیز ہے، اس کو نافذ کرنا اور چیز، اور علم ہونا اور چیز ہے، اس کو نافذ کرنا. لوگوں نے اسے مکس کر دیا، اسی وقت غلطی ہوتی ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیں اپنی وضاحت کے لیے کہ اللہ کا اختیار ہے ہر چیز پہ، اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہاری آزمائش بھی کرتا ہوں. تخلیق میں اللہ کے کوئی مقابل نہیں آتا، اللہ کو علم بھی ہوتا ہے، اللہ نافذ بھی کرتا ہے. اعمال بندوں کے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کا علم ہے لیکن اللہ اسے نافذ نہیں کرتا. اب آخر میں آتا ہے کہ قیامت کا، آخرت کے دن کے بارے میں ایمان. یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے کہ آخرت کا دن قائم ہوگا. اس کی سب سے پہلی منزل ہے قبر، وہ گڑھا جس میں ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں. وہ شک نکال لیں، سیدھا گڑھا کھود لیں یا لحد بنا لیں، ایک سائڈ پہ بنا لیں. تو ایک دن یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، گویا اس کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے. وہاں سوال ہوں گے اور اس کے بعد اس کا وہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخ. قبر میں ہی حساب ہو جاتا ہے. اور اس کی دوسری کڑی جو ہے وہ ہے حشر کا میدان، کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو اکٹھی کرے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، حساب لینے والا ہر چیز کا. وہاں اللہ اکٹھے کرے گا، وہاں اعمال کا حساب لے گا. یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں کل ہو بہو یہی نقل ہوں گے. ہر بندہ اپنی کتاب لکھ رہا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا ہوا. اپنے اعمال خود کرتے ہیں. اپنے اعمال، نماز پڑھی لکھ دیا، نہیں پڑھی لکھ دیا، جھوٹ بولا لکھ دیا، نہیں بولا لکھ دیا. دو کرامن کاتبین، دو فرشتے لکھنے کے لیے دے دیا. نظر نہیں آتے تو اعمال کا وزن بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن وزن ہوگا، اللہ ایک میزان قائم کرے گا. نیکی اور بدی کا اللہ تعالیٰ پھر موازنہ کرے گا. نیکیاں زیادہ جنت میں، نیکیاں کم، گناہ زیادہ دوزخ میں. سزا پوری کر کے چلا جائے گا. تو آخرت کے دن پہ ایمان ہے، چاہے آدمی کے ریزہ ہی آدمی کیوں نہ ہو جائے. مثلا جہاز پھٹ گیا، سارے مسافروں کی لاشیں بکھر گئیں، اعضاء بکھر گئے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کر لے. انہی صورتوں میں اللہ اکٹھا کر لے. اس کے اعضاء کو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جہاں میری اور آپ کی عقلی باتیں نہیں ہیں، یہ نہ تقدیر کا مسئلہ عقلی بات ہے، نہ آخرت کا مسئلہ عقلی بات ہے. ہم اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب. ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ نے بتا دیا اسے مان لیتے ہیں، جس سے روک دیا اس سے رک جاتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں ایمان کے اراکین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ دہرا دیتا ہوں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان. یہ 6 ارکان ہیں. انہیں یاد بھی رکھیں اور ان کا مطلب بھی سمجھیں. اللہ پاک
جب موت آئے تو انہی کلمات پہ موت آئے کہ ہم اس کے ایمان پہ یقین رکھتے ہوں، اس کو ماننے والے ہوں، کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔